میرا نام لقمان ہے۔ میری فیملی میں 5 لوگ ہیں، امی ابو اور میری 2 بہنیں۔ میری 2 بہنیں میرے سے چھوٹی ہیں اور وہ کافی خوبصورت ہیں۔ میں ان کی خوبصورتی سے کافی متاثر تھا۔ ہماری فیملی ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میری بہنیں میرے ساتھ کافی اٹیچ تھی۔ پھر اچانک سے ایسا ہوا کہ میری بہنیں جوان ہونے لگی۔ وہ نپلیں کافی ننھی سی تھی جو پھوٹنے لگی تھی، اور اس کا اندازہ مجھے بھی ہوتا تھا۔ میں ان سے کافی بڑا تھا۔ جب بھی میں اس سے احتیاط برتتا اور دعا بھی کرتا کہ ان کا پلا کسی گندی دنیا سے نہ پڑ جائے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ گوگی اور سپنا دونوں کچھ وقت سے زیادہ ہی جلدی جوان ہونے لگی تھی، اور میں نے سوچا کہ جو جلدی جوان ہو جائے اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی قصہ ہوتا ہے۔ میں اب گوگی اور سپنا کے غبارے کو غور کر دیکھا تھا۔ ان کے آگے پہلے کچھ اتنا خاص مال نہیں ہوتا تھا، پر اب اچانک سے وہ 2 پلے ہوئے عام معلوم ہوتے تھے۔ سپنا بھی چھوٹی تھی پر کافی فیشن پہل تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنا سمٹ کر نہیں چلتی تھی، اور یہ وجہ تھی کہ اس کی لاپرواہی میری توجہ اپنی جانب لے جاتی تھی۔ میں اسے گھنٹوں دیکھتا رہتا۔ ان دونوں کے پاس موبائل تھا اور دونوں ہی ایک روم میں ہی رہتی تھی۔ وہ دونوں 18 اور 17 سال کی تھی۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت ہر طرح کا کھیل کھیل چکا تھا اور اس سب کا مہارت حاصل کر چکا تھا۔ ایک دفعہ میں نے گوگی سے پانی مانگا۔ جیسے ہی پانی لے کر میرے سامنے آئی تو اس کے غبارے سامنے سے نظر آ رہے تھے اور اس کی کرتی کے 2 بٹن کھلے تھے۔ وہ لکیر ان دونوں کو آپس میں ملانے سے الگ کر رہی تھی۔ میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا جب میری بہن بولی کہ بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہہ دیا کہ تمہارے صاف رنگ کو دیکھ رہا ہوں۔ کتنا صاف ہے؟ گوگی حیران ہوئی۔ میری ذہن سے وہ نکل نہیں پا رہے تھے۔ دوسرے شہر چلے گئے تھے اور ان کے پاس کوئی موبائل بھی نہیں تھا۔ اچانک جب مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا، میں حیران ہوا کہ اب کیا کروں۔ میرے اندر کا شیطان جاگ گیا تھا۔ جب میں اپنی دونوں معصوم بہنوں کو میری فکر کرتے ہوئے دیکھا، وہ دونوں میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میں کسی حکیم کے پاس گیا تھا پر اس نے بتایا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، لیکن میرے اندر کا شیطان جاگ چکا۔ جب میری بہنوں کو دیکھنے کا دل کیا اور میں نے ان دونوں سے کہہ دیا کہ حکیم کے مطابق مجھے کسی کا دودھ پینا ہے جس سے میرا اندر کا زہر ختم ہو جائے گا۔ میری دونوں بہنیں بہت ہی شاک ہوئی تھی کیونکہ گھر میں اس وقت دودھ موجود نہیں تھا۔ میں نے ان کے سامنے درد ہونے کا ڈرامہ کیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں اب کہنے لگا تھا کہ میرے بعد اپنا اور امی ابو کا خیال رکھنا، جس پر وہ کہنے لگے کہ دودھ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان دونوں کی بات سمجھ گیا اور کہا کہ ہاں، حکیم نے کہا ہے۔ وہ دونوں تیار تھی اور کہنے لگے کہ ہم دونوں آپ کی مدد کریں گی اور آپ ہم سے اپنا کام لے لینا۔ میں ان دونوں کی اس معصوم ادا پر ہنسا تھا اور سوچنے لگا کہ کیسے میں نے 2 چڑیوں کو جال میں پھنسا لیا ہے، اور دونوں کہنے لگے کہ ایک سے کام نہیں چلے گا تو باری باری کریں گے۔ میں نے ان کی بات مان لی اور سب سے پہلے گوگی کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے سمجھایا کہ پلیز جو میں کروں وہ مجھے کرنے دینا۔ تو وہ آگے سے بولنے لگی کہ بھائی آپ کی جان سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کی کرتی کے بٹن کھولنے شروع کیے، پھر غبارے کو آزاد کیا اور اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے اسے سمجھایا کہ تم دونوں ابھی چھوٹی ہو تو یہ کام کرنا ہوگا، تبھی وہ سب ملے گا جو مجھے چاہیے۔ طرح گوگی نے مجھے اجازت دے دی۔ مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ سپنا ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی اور میں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ میں اس سے الگ ہو گیا تھا اور کہنے لگا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، باقی کا میں کل پیوں گا۔ گوگی بے چینی سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے اسی جگہ چبھن ہو رہی ہو، پر میں ایک ہی بار سارا مزہ نہ دینا چاہتا تھا نہ لینا ہی۔ چھوڑ کر میں سپنا کی طرف بڑھا اور وہ ہم میں تھی کیونکہ اس نے پہلے ہوتا دیکھ لیا تھا۔ ارے سپنا بھائی کی جان کے لیے یہ کر دیکھو، بھائی کو چاہیے، گوگی نے اسے سمجھایا، جس پر اس نے اپنے آگے سے ہاتھ ہٹا دیے اور مجھے پوری رسائی دے دی۔ میں نے اس کے ساتھ بھی یہی کام کیا اور ان دونوں کو بولا کہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے اندر ختم ہو گیا ہے، کل تک دوبارہ آ جائے گا اور میں پی لوں گا۔ وہ دونوں سمجھ گئے جب میں نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ پلیز یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ حکیم صاحب نے منع کیا تھا، اور ویسے بھی تم لوگوں کا سن کر لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ وہ دونوں خاموش رہی اور اپنے روم میں چلی گئی اور میں ہاتھ سے خود کو سکون دینے لگا تھا۔ اس کے ساتھ یہ تسلی بھی دینے لگا کہ جب آج کی رات گزر جائے تو کل کا سورج میری روشنی کے ساتھ ہوگا۔ کل میں جلدی ہی اٹھ گیا تھا اور گوگی اور سپنا میرا پوچھنے آ گئی تو میں نے درد کا بہانہ بنایا اور ان سے کہا کہ رات کو وہ سب کرنے سے میرا اور درد بھی بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے حکیم کے پاس جانا ہے۔ میری بہنیں رونے لگی تھی کہ ان کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ میں نے انہیں دلاسا دیا کہ حکیم کے پاس اس چیز کا حل ضرور ہوگا۔ کچھ دیر کے لیے میں باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ عیاشی کرنے لگا تھا۔ پھر جب گھر آیا تو وہ دونوں فکر مندی سے میرے ساتھ لیٹ گئی اور حال پوچھنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس کا حل یہ ہے، میں تم دونوں کے ساتھ وہ کروں۔ اس کے بعد ہاں میں نے سنجیدگی سے کیا۔ جب گوگی بولی کہ بھائی اس سے کیا ہوگا، میں نے گوگی کو سمجھایا کہ اس سے میرے
میں نے گوگی کو سمجھایا کہ اس سے میرے اندر کا زہر ختم ہوگا، کیونکہ دودھ زیادہ ہو جائے گا اور یہی طریقہ ہے جس سے زیادہ ہوگا۔ وہ دونوں حیران ہوئی تو میں نے درد کا ڈرامہ کیا۔ بھائی سوری، ہم تو وقت ضائع کر رہے ہیں، بتائیں کیسے کریں گے؟ گوگی اور سپنا بولنے لگی۔ میں نے دونوں کو ہی اپنے روم میں بلا لیا۔ وہ دونوں روم میں آ گئی تو میں ان کے سامنے خود کو لباس سے الگ کرنے لگا تھا۔ مجھے مکمل الگ دیکھ کر وہ دونوں سہم گئی، کہنے لگی کہ بھائی پلیز آپ کسی کو متانا بت۔ میں نے دل میں سوچا کہ بھائی اتنا بھی پاگل نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے۔ میں نے ان دونوں کو اپنی کرسی سرکانے کا بولا اور بیڈ پر لیٹ جانے کا کہا۔ دونوں نے جلدی سے میری بات مانی۔ میں بھی بیڈ پر بر گیا اور بار بار ان پر جھکا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھنے لگی۔ میں تو ان دونوں سے لطف اندوز لینے لگا، کبھی گوگی کو لاتا اور کبھی سپنا کو۔ اپنا کام میں نے بہت احتیاط سے کیا تھا۔ وہ دونوں تھک چکی تھی۔ میں نے دونوں کو باری باری انجوائے کروایا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کی حالت پر رحم کھا کر میں نے چھوڑ دیا۔ وہ دونوں اپنے روم میں چلے گئی۔ میں نے بھی جیپ پر گہرا سانس خارج کیا کہ اگر ان دونوں کو پانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اگلے دن میری بہن سپنا بہت بیمار ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹی تھی اور سہ نہ پائی تھی۔ مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے فوراً اسے دوائی دی اور گوگی کو اس کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ گوگی نے اس کا بھرپور خیال رکھا۔ اب امی ابو بھی واپس آ چکے تھے۔ سپنا کی حالت ابھی بھی خراب تھی۔ امی نے پوچھا تو پلان کے مطابق یہی بتایا کہ اس کو سردی لگ گئی ہے۔ امی نے اسے کباب بنا کر دیا۔ میں نے اسے سوری بھی کیا کہ اگر اسے میری وجہ سے تکلیف ہوئی تو معاف کر دے، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ بھائی آپ کی جان کے لیے ہی سب کیا تھا، اور اس نے آنکھ مار کر کہا کہ مجھے اس سب میں بہت مزہ آیا تھا۔ میں حیران ہوا کہ سپنا کتنی مصنوعی نکلی۔ کچھ عرصہ بعد گوگی کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا اور وہ شادی کر کے اپنے سسرال چلی گئی۔ اب صرف سپنا رہ گئی تھی۔ وہ بہت اداس رہنے لگی تھی۔ جب میں نے اس کی اداسی کو مٹانا چاہا اور ایک دفعہ پھر سے اسے دعوت دی اور بھی اب بری ہو گئی تھی، میں نے اس بار اس سے انوکھی فرمائش کی کہ وہ مجھے سکون دے گی۔ اس نے ویسا ہی کیا اور اس طرح مجھے سکون دینے لگی تھی جیسے وہ اس کام میں ماہر ہو۔ میں نے اسے ہر طرح کے طریقے سکھائے تھے اور عمل بھی کیا تھا۔ وہ اب میرے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ ایک دن اچانک اس کی حالت بگڑ گئی۔ میں اسے فوراً شہر سے باہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ امید سے ہے، میں حیران ہو چکا تھا۔ سپنا رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ بھائی کچھ کرو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے دوست سے حملہ گرانے کی دعا مانگی اور 2-3 دن اسے وہ دوائی پلائی۔ اس کے بعد وہ حمل برقرار نہ رہ سکا اور وہ سکون سے سانس لینے لگی، پر اس نے توبہ کر لی کہ اب وہ یہ کام نہیں کرے گی۔ میں بھی اس پیار کو سمجھ چکا تھا، اسے فورس نہ کیا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور میری بھی شادی ہو گئی۔ میری بیوی امی ابو کی پسند کی تھی۔ کچھ وقت کے بعد میں اس کے ساتھ گل مل گیا تھا اور اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ میری چھوٹی بہن سپنا بھی کچھ عرصے بعد اپنے سسرال چلی گئی اور اس طرح زندگی دوبارہ سے خوشگوار گزرنے لگی۔ میری بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ گوگی کا بیٹا ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنی بیٹی کو اس کے بیٹے کی امانت کر دیا تاکہ میری بیٹی شروع سے ہی ایک ہی شخص کے بارے میں سوچے۔ گوگی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔